الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی جادارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سورا پیر کامل کاملہ رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائیوں اور بہنوں پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے واقعہ کربلا سے متعلق اور شان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا. On last Jumat al-Mubarak we discussed about the status of Hazrat Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج شان صحابہ سے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. Today we will discuss about the status of Sahaba Karam Ridwanullah alayhim ajma'in or the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آج ہم جامع مناقب پر گفتگو کریں گے. And we will discuss that what was the status of Sahaba in the sight of Rasulullah and in other Sahaba Karam Ridwanullah alayhim ajma'in, تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے حق پر ہیں, سارے کے سارے حق پر ہیں, ان سے ہم محبت کرتے ہیں. جو صحابہ کے کرائٹیریا میں آتا ہے اور جس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ صحابی یہ ہوتا ہے اور کتب میں ان کے فضائل لکھے ہیں, تو ہماری نظر میں وہ سارے کیا ہیں, قابل احترام ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں. اب میرے خاتمے میں ایک بڑی خوبصورت روایت نقل کی گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کی محبت کا لیول کیا تھا. Look how Sahaba of the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they used to have the love of Rasulullah in their hearts. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, he said, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ بہت زیادہ عزیز ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. فرمایا کہ میری جان تو ہے, اس کے علاوہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اب حضور کی تربیت سنیں کہ حضور نے کیا فرمایا, ان کو کس طرح تربیت کی. حضور نے فرمایا, عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس وقت تک تیرا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں.
فرمایا کہ میری جان کے علاوہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. فرمایا نہیں عمر، تیرا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں گا. ابھی یہ بات کرنی تھی، ابھی یہ بات کی ہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. This was the status of the love of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ with رسول اللہ with Prophet علیہ الصلوۃ والسلام. اب مطلع علی قاری وہ فرماتے ہیں وہ کیا چیز تھی کہ جس نے حضرت عمر کو فوراً بدل دیا. Now مطلع علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ he is explaining that what was the turning point of Hazrat Umar radiyallahu ta'ala. What happened? Why he said straight away that Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even I have love of you more than anything in the world. Why Hazrat Umar radiyallahu ta'ala said that? Mullah Ali Qari rahmatullah ta'ala he mentioned, he said this was the tawajjuh of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Therefore Hazrat Umar radiyallahu ta'ala said, there is nothing in the world which I have loved more than you. دنیا میں سب سے زیادہ میں جو عزیز کرتا ہوں میں آپ کو یا رسول اللہ عزیز کرتا ہوں. اور پھر صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ she narrated, she said ایک شخص حضور کے پاس آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں. A person came in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha she narrated, he said a person came and said ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, can you tell me about best people in the world? Prophet alayhi salatu wasalam said, the person who are present in my era, the people who are with me, my sahaba, they are best in the world. اور پھر حضور نے فرمایا the people who will come after that, then people who will come after that. پھر حضور نے دوسرے زمانے کا بتایا, پھر تیسرے زمانے کا بتایا. فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل جو لوگ ہیں فرمایا میرے دور کے لوگ ہیں, پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ ہوں گے, پھر تیسرے زمانے کے لوگ ہوں گے. تو حضور نے فرمایا what Prophet علیہ الصلوۃ والسلام said, what was the simple answer? Prophet علیہ الصلوۃ والسلام said that my companions, my sahaba, they are best people in the world. This was the instructions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for us Muslims. اور پھر ترمذی شریف کی یہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا اس کو دیکھا جس نے میرے صحابہ کو دیکھا. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے صحابہ کے ساتھ, اور پھر صحابہ کی تربیت ہے. کہ حضور یہ بتانا چاہتے تھے, حضور یہ فرمانا چاہتے تھے, آپ فرمانا یہ چاہتے تھے کہ میرے صحابہ سے جو محبت ہے وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے. میرے صحابہ کی مثال فرمایا مثل و صحابی مثل النجوم, مثل و صحابی مثل النجوم. فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. Prophet علیہ الصلوۃ والسلام gave example of his companions. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, my sahaba, my companions, they are like stars in the sky. میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, تو جو بھی ان کو پکڑ لے گا وہ سیدھے راستے کی تلاش میں صحیح ہو جائے گا, اس کو سیدھا راستہ مل جائے گا. تو حضور نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مثل اصحابی مثل النجوم, جن سے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں جن سے راستے کی تلاش کی جاتی ہے. تم میرے صحابہ میں سے جس کے قول کو پکڑ لے گے تمہارا راستہ آسان ہو جائے گا, تم ہدایت پا جاؤ گے. تو اس سے ثابت یہ ہوا that it is not right to say anything against the Sahaba, against the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is our aqidah? That all Sahaba, all companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they were right. ان میں سے کوئی آج کیا ہوتا ہے, کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے. If today someone is saying anything against Hazrat Abu Bakr, it is not right. This is not the aqidah of Muslims. What Prophet alayhi salatu wasalam said, what was in the sight of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that all of his companions, they were right, no one wrong from them. ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں تھا, وہ سارے کے سارے کیا تھے, وہ سارے کے سارے صحیح راستے پہ تھے.
اور ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ ہم سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ محبت کریں. اب اگلی مثال بڑی کمال دی ہے حضور نے. مصنف ابن شیبہ میں یہ روایت منقول ہے. This riwayat or narration is written by Ibn Shayba in his book Musannif. So Musannif Ibn Shayba میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں ایسے ہو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے. دیکھو کتنی خوبصورت مثال ہے. How beautiful example is given by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ تم اس طرح لوگوں میں ہو جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمک کے بغیر کھانا کیا ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ جس قوم میں سے اس کا نمک ختم ہو جائے اس قوم کا کیا حال ہوگا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آج ہماری یہ رسپانسبلٹی ملتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کی جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کی جائے، حضرت عمر فاروق سے محبت کی جائے، حضرت عثمان غنی سے محبت کی جائے، حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کی جائے، حتیٰ کہ سارے کے سارے صحابہ وہ ہماری نظر میں ایسے ہونے چاہیے کہ جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے. عجیب دور آ گیا ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا. حضور نے بتایا تھا کہ ایک دور آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے پہلے لوگوں کی مخالفت میں گفتگو کیا کریں گے. It is told by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 years ago. He said the time will come when people they will talk about my Sahaba and they will say wrong things. They will say wrongly word against them. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسا دور ایک آئے گا. اس لیے ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس حدیث کے تحت رہیں، ہم سارے کے سارے صحابہ سے محبت کریں. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. کیسا مسلمان ہے؟ Which type of Muslim he is? Who is against Sahaba? Who is against companion of Rasulullah? Which type of Muslim he is? Who is against Hazrat Abu Bakr? Who is against Hazrat Umar? Who is against Hazrat Uthman? Who is against Hazrat Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala? This was not the teaching of Rasulullah. حضور نے سارے صحابہ کی محبت بتائی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اب آگے مثال سنیں، آپ کا قربان ہونے کا دل کرے گا. حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تو میرے صحابی نے جو 1 کلو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دو تو میرے صحابی نے اگر اس کی جگہ 1 کلو یا آدھا کلو سونا بھی صدقہ کیا ہو تو فرمایا وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. یہ سٹیٹس ہے، یہ مقام ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا بتایا. آج کیسا دور آ گیا؟ ہم کون ہوتے ہیں ابو بکر کے بارے میں گفتگو کرنے والے؟ پڑھو تو صحیح کہ حضرت ابو بکر ہیں کون. ہم کون ہوتے ہیں عمر کے بارے میں گفتگو کرنے والے؟ آج اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر آج کوئی اپنی کمیونٹی میں بیٹھ کر کہے نہیں ابو بکر ٹھیک نہیں تھے، استغفر اللہ، وہ خود اچھا نہیں ہے. بھائی مجھ کو تو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ ابو بکر سے محبت کرنی ہے. اگر کوئی آج بیٹھ کر عمر کے بارے میں گفتگو کرے وہ کیسا بندہ ہے؟ بھائی اپنے ایمان کو دیکھے. مجھ کو تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمر سے محبت کرنی ہے، مجھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان سے محبت کرنی ہے، اور مجھ کو فرمایا تھا کہ میرے علی سے محبت کرنی ہے. اب کیونکہ وقت بڑا کم ہے، 2 منٹ رہ گئے، تو میں آپ کو شیعہ کتب میں سے، میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہا مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیعہ کتب کے اندر کیا لکھا گیا ہے. اب کیونکہ وقت بڑا کم ہے، 1-2 باتیں صرف عرض کرنے کے بعد اجازت لوں گا. ان کے شیعہ کے بہت بڑے مجتہد ہوئے جن کا نام توسی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الامالی ہے. اگر آپ گوگل پر سرچ کریں نا، لکھیں الامالی توسی لکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون سی کتاب ہے. آپ گوگل سرچ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں. تو الامالی انہوں نے کتاب لکھی، بہت بڑا مجتہد ہوئے ہیں یہ شیعہ مسلک کے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت زین العابدین نے اپنے والد سے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی ہاشم کی عیادت کرنی، یہ بنی ہاشم کی عیادت کرنا، ان کی بیمار پرسی کرنا، یہ سنت ہے.
اور پھر فرمایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی زیارت کرنا نیکی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیعہ کتب کے اندر ملتا ہے. تو اگر آپ کوئی بیٹھ کے میرے نبی کی بات کرے، میرے نبی کے جو ہے وہ صحابہ کی بات کرے، بھائی ایسا نہ کرو. ہم کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہے، مگر میں اپنے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ شیعہ کتب کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ حضور کے صحابہ کا کیا مقام ہے. اب کوئی نہ پڑھ کے بتائے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. آخری بات، پھر اسی طرح اسی کتاب کے اندر یہ ملتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ہمیں خطبہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ہمیں خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ حضرت علی ہمارے اندر بہترین قاضی ہیں. This عقیدہ is being told by Shia scholars in their books, and they are saying that once Hazrat Umar radiyallahu ta'ala, he said, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala, he is best قاضی among us. وہ ہمارے اندر بہترین قاضی ہیں. اور پھر فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب جو ہیں وہ بہترین قاری ہیں ہمارے اندر. یا آپ کو میں شیعہ کتب کے اندر سے بتا رہا ہوں. تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وقت ختم ہو گیا. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ سے محبت، ان کے صحابہ سے محبت، اور پھر تابعین سے محبت، تبع تابعین سے محبت ہونی چاہیے. اور اگر کہیں پر آپ ایسا دیکھیں کہ کوئی ممبر پر بیٹھنے والا صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، آنکھیں بند کرنے سائڈ میں ہو جائیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ بندہ وہی ٹھیک ہے، ایمان اسی کا ٹھیک ہے جو حضور سے وہ محبت کرتا ہے اور حضور کے سارے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج لوگ بات کرتے ہیں کہ ایسا بات کرو کہ ہمارے اندر جو ہم آہنگی پیدا ہو، محبت پیدا ہو. تو ہم کہتے ہیں ہمارے اندر محبت کا ایک ہی نقطہ ہے، تم حضور کی محبت پر بھی آ جاؤ، صحابہ کی بھی محبت پر آ جاؤ، تم بھی محبت کرو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو ہمارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی. اب یہ کیسی محبت ہو سکتی ہے کہ ہم ابو بکر سے محبت نہ کریں؟ وہ کیسی محبت ہوگی کہ عمر سے محبت چھوڑ دیں ہم؟ یہ کیسی محبت ہوگی کہ عثمان غنی سے محبت چھوڑ دیں؟ یہ کیسی محبت ہوگی کہ حضرت علی اور مرتضیٰ سے محبت جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں؟ تو محبت کا پیمانہ یہ ہے، محبت کا فارمولہ یہ ہے، to have love of Rasulullah, to have love of companions of Rasulullah and who they are, and especially کون سے کنٹروورشل ہوتے ہیں، کون سے وہ صحابہ ہیں، اسپیشلی جو خلفائے راشدین ہیں. میرے پاس وقت نہیں تھا، وگرنہ میں آپ کو شیعہ کتب سے اور بتاؤں کہ جہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر سے کتنی محبت کرتے تھے. یا نہج البلاغہ جو مشہور ایک کتاب ہے، جہاں پر ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور اس پر بعض لوگوں کا اجماع بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خطبات اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ نہج البلاغہ کو ان کی جو شرح لکھی گئی ہیں اس کو پڑھ کے دیکھیں، قسم خدا کی وہاں پر ابو بکر کا بھی ذکر ملتا ہے، صحابہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت عمر کا ذکر ملتا ہے، حضرت عثمان غنی کا ذکر ملتا ہے، حضرت علی اور مرتضیٰ کا ذکر ملتا ہے. تو یہی ایک یونٹی کا پوائنٹ ہے، اور وہ یونٹی کا پوائنٹ کیا ہے کہ سب صحابہ سے محبت کی جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.